جاوے تو پھر انہوں اللہ تعالیٰ کی اللہ پاک نے جدو فرشتوں نے فرمایا یہ تو قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا نئے بنانا لگا اپنا خلیفہ بنانا ہے. فرشتہ نے کہا اے مالک تو خلیفہ اس کو بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا فتنہ فساد کرے گا اسی تیری تشریح بیان کرنے واسطے تیری باقی بیان کرنے واسطے اسی کافی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جڑا کچھ میں جانتا تسی نہیں جانتے جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے. اس گل فرماون تو بعد علامہ آدم الاسماء کلھا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. سب چیز کے نام سکھا کے پھر فرشتہ کے سامنے پیش کیتا فرمایا بھی انہاں دے نام دسو. تسی آکھدے پے ہے بھی مالک اسی کافی ہیں اینو بنان دی کوئی لوڑ نہیں یہ تو فساد کرسی خونریزیاں کرسی اے ہن شیاں دے نام دسو. جدو اللہ پاک نے یہ گل کی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے مالک جڑا تو سانو سکھایا سی تو ہی جاننے ہیں باقی سانو علم نہیں ہے تو ہی جاننے والا ہے. پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام ہن تو نام چلا سی علم کا ایک مقام بھی کھانا سی نا. انسان میں بنادا پیاں تے ایویں نہیں میں جاننا ہاں کہ تہاڈی نظر فسادیت ہے فرمایا میری نظر داتا بھی اجمیری تے. میں جاننا نا تسی نہیں جانتے فرمایا میری نظر داتا اجمیری تے میری نظر فرید الدین تے ہے میری نظر خواجہ اجمیر تے ہے خواجہ قبل عالم تے ہے. انی عالم مالتن تسی نہ دے مقام نہیں جانتے ہو میں جاننا ہے نہ دے مقام تے مرتبہ کہ فسادی بھی ہونے نے لیکن تسی فساد والے نو ویکھ رہے ہو نال دوے نو تو نہیں ویکھدے پے انہاں دا مقام تے مرتبہ ہوئی ہے. اللہ پاک نے جدو حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام انہاں دے چیزاں دے نام دس. آدم علیہ السلام نے ساری چیزاں دے نام دس جدو ساری چیزاں دے آدم علیہ السلام نے نام دسے تے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آکھا نہیں سی کہ میں آسمان و زمین دا غیب جاننا تسی نہیں جانتے. دادا ہونے کو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام دس دیتے ہیں تسی نہیں دس سکے. پھر اللہ پاک نے اس سے علم دی بنیاد تے علم دی برکت نال سارے فرشتوں کو حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتوں نے سجدہ کیتا سوائے ابلیس لعین تے انہوں نے سجدہ نہیں کیتا. تفسیر عزیزی کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا ہے خلیفہ بنایا تو فرمایا یہ نیابت اللہ نے کیوں دی تھی فرمایا علم دی برکت ایڈا بڑا مقام مرتبہ کہ اپنا نائب بنا چھڑا اپنا خلیفہ بنا چھڑا فرمایا علم دی برکت نال. پھر مسجود ملائکہ بنا دیتا سارے فرشتوں کو جھکا دیتا آدم علیہ السلام کے سامنے. اب فرماندے نے ان دی وجہ بھی علم دی برکت ہے کہ اللہ پاک نے انہوں نے علم نال نوازا علم عطا فرمایا جن کی وجہ تو پھر خلیفہ بھی بن گئے مسجود ملائکہ بھی بن گئے تمام انسانیت کے بعد وہ بھی بن گئے. یہ علم کا مقام ہے کہ اللہ دین علم عطا فرما دے ان پھر مقام کے مرتبے عطا فرما دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے علم عطا فرمایا کتنا فرمایا علمتنی من تعبیر الاحادیث فرمایا خواباں دا علم اللہ نے انہوں عطا فرمایا. جڑا بھی کوئی خواب آندا ہے دی تعبیر دا علم یوسف علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا. فرمایا اس علم دی برکت نال اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دا بادشاہ بنا چھڑا. اس علم دی برکت نال اللہ نے مصر دی بادشاہت جڑی ہے یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دی. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے اے پرندیاں دی بولی دا علم سکھایا. علمنا منطق الطیر فرم پرندیاں دی بولی جدو کو پرندہ بولدا ہے سلیمان علیہ السلام پرندے دی بولی سن لیندے سمجھ لیندے کہ کی آکھدا پیا ہے. اس علم دی برکت نال اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا دی بادشاہت عطا فرما دی علم دی برکت نال.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دل عطا فرمایا جدو انہاں دی والدت لوکاں نے گلاں کی دیاں بے بغیر باپ تو بغیر شادی شدہ عمر تو اے بچہ کیویں لیتے آ گئی تو فرمایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اسنانو کتاب تے حکمت دا علم عطا فرمایا جن دے ذریعے نال پھر انہاں نے اس بہتان کرن والے نوں اعتراض کرن والے نوں جواب عطا فرمایا تو علم نال اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے اسی واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اشارہ فرمایا یرفع اللہ الذین میں درجے بلند کر دیتے بہت بلند کر دیتا کہنا نو فرما ایمان آلیاں نو تے جنہوں نے علم عطا فرمایا باندے درجے بلند کر دیتے نے تے جدو اللہ علم عطا فرماتا ہے تو پھر اللہ علم دی برکت نال مقام تے مرتبہ بھی عطا فرما دیتا ہے ایک آدمی دے ذہن وچ یہ گل سی کہ میں بادشاہ دا خدمتگار بن جاواں لیکن اتنا ہی محال کام سی کہ جویں ایک شیر نو ریڑے وچ جوڑنا تے اونوں لے جاونا جنہ مشکل ہے کام آیا فرمایا اس بندے دا بادشاہ دے قرب وچ چلا جاونا یہ بھی اتنا مشکل سی لیکن انہیں کوشش جاری رکھی جدوں جذبہ سچا ہوئے نیت خالص ہوئے تے اللہ مقام عطا فرما دیندا ہے اس بندے دا جذبہ نیت خالص سی کوشش جاری رکھی تے جدو کوشش جاری رکھی تو انہوں بادشاہ دی ملازمت مل گئی جدو بادشاہ دا خدمتگار بن گیا تے چند دن تام درباریاں دی طرح رہیا تے ایک دن بادشاہ کو آکھن لگا بادشاہ کہ میرا یہ دل چاہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں نو آج جی خاص تاری محفل ہے خاص رکن ہے نا انہاں چ میں شامل کر لو عام درباریاں چکڑ کے خاص رکن شامل کرو خاص بندے شامل کرو تو بادشاہ نے کہا ہر نتو خیر نو ساڈے مقرر قرب نہیں عطا فرمایا جاتا کہ اگر قرب چاہنا ہے تو پہلے علم حاصل کریا اج سب تو جڑا بڑا جہل ہوے اونوں اگے کیتا جاتا ہے اونوں جناب ایم پی بن گیا ایم اے بن گیا فلانا بن گیا جنوں کلمہ ہی نہ آندے ہوے اونوں جناب اگے کیتا جاتا ہے تو بادشاہ انہیں کیا نہیں اگر مقرر بننا چاہنا ہے اور نیڑے ہونا چاہنا ہے تو فرمایا پھر تیرے واسطے شرط ہے کہ جا پہلے علم حاصل کریا کیونکہ جڑا ساڈا قریبی ہوے فرمایا جہل اسی نیڑے نہیں رکھنا کدے بھی کیونکہ جدوں کوئی فیصلہ ہونا ہے تے فرمایا پھر پوچھنا ہے نا بھی فیصلہ کیویں کریے تے فرمایا پھر علم والے تے دس سکتا ہے نا فیصلہ کیویں ہونا چاہیے پر پہلے علم حاصل کریا وہ بندہ اس زمانے میں جڑا اللہ نے عالم دتا ہویا سی نا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے جڑا عالم سی جدے کو علم حاصل کرن لوگ جاندے سن فرمایا اس زمانے میں اللہ پاک نے امام غزالی جیسا جانا امام غزالی جیسا عالم عطا فرمایا وہ شخص چل ہویا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا جاتے طالب علم بن گیا علم حاصل کرنا شروع کر دیتا علم حاصل کرتا رہیا امام غزالی نے جدو علم پڑھایا تے پھر دنیا دے جڑے چھپے راز تے جڑے چھپے فتنے ہیں دنیا دے انہاں دا بھی پردہ ہٹایا تے دنیا تو دل اچاٹ ہو گیا پہلے تو گیا تے ہا کہ میں بادشاہ دا مقرر بن سا علم حاصل کراں جدو امام غزالی دے سامنے پڑھائے امام غزالی نے دنیا دے فساد تے فتنہ تو پردہ لایا نا تے علم عطا فرمایا تے اس تو بعد دل دنیا تو چاٹ ہو گیا ادو بادشاہ دا پیغام آ گیا کہ آ جاؤ جی ہن تسی آتے امتحان دیو ہن ویلا آ گیا تانوں مقرر بناون دا وہ بندہ آیا بادشاہ نے کو چند سوال کیتے انہیں جواب صحیح دے دیتے بادشاہ نے کہا بس جڑے علم تو حاصل کر لیا اتنا کافی ہے بس ہن اور علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہن آ جا مقرر بن جا انہوں نے کہا بادشاہ وقت گزر گیا ہن فرمایا وہ نہیں لیا پہلے ایک وقت میں خود آیا سوں کہ میں آتا سی کہ میں تھوڑا مقرر بننا چاہنا کہ تسی میں نے دکھا دیتا تسی کہ ساڈا مقرر نہیں بن سکتا ہے فرمایا ہن میں رب دا مقرر بن گیا سبحان اللہ رب نے مینوں آدھی راہ دکھا دی فرمایا میں علم حاصل کر لیا ہے تے دنیا دے فساد تے فتنے تے راز سامنے کھل گئے نے فرمایا ہن میں رب دا مقرر بن گیا تے رب دا خدمتگار بن گیا ہن وہ ویلا نہیں رہیا کہ میں تیری خدمت کراں فرمایا میں رب دی خدمت کراں گا رب دے بارگاہ چ رہاں دیکھو جیڑا بندہ دل دے وچ تصور سی کہ میں بادشاہ دا مقرر بنا تے علم دی برکت نال اللہ دا مقرر بن گیا اللہ دا خدمتگار بن گیا اور علم تا اتنی اعلی شے ہے کہ انسان تا انسان ہے یار انسان کو اللہ نے ویسے بھی مقام عطا فرمایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اگر ان وچ علم آ جاوے تو اور اعلی ہے اور عرفہ ہے جڑا بالکل گھٹیا ترین ایک مخلوق ہے کتا اصل نپاک انہیں ہے وہ شریر نپاک کتا ہے
اگر تر جسم دے نال چھو جاوے تے ناپاک کر دیندا ہے، برتن چٹ لے برتن ناپاک ہو جاتا ہے، جہی چیز نوں منہ لا دے ناپاک کر دیندا ہے، بالکل گھٹیا ترین قسم دا ناپاک ترین ہے۔ لیکن اگر اس کتے نوں علم سکھا دیتا جاوے، یہی کتا جڑا گھٹیا ترین مخلوق ہے، فرمایا اے علم سکھ جاوے، تسی انہوں شکار دا علم سکھا دیو، شکار کرن دا طریقہ سکھا دیو، فرمایا ہن بسم اللہ پڑھ کے چھڑ دیو، یہ شکار کرن تے لیاوے تواڈے واسطے کھانا حلال ہو۔ حالانکہ کتنا گھٹیا ترین ہے، برتن منہ لاوے برتن ناپاک کر دیندا ہے، چیز نوں منہ لاوے ناپاک کر دیندا ہے، لیکن جدو علم آ گیا تسی شکار دا علم سکھا دیتا، شکار دا طریقہ سکھا دیتا، فرمایا ہن او کتا او نہیں لیا، ہن انہوں مقام تے مرتبہ دے دیتا گیا ہے، فرمایا ہن جاوے وہ شکار کر لے آوے تے تواڈے واسطے پہلے منہ لاوے برتن ناپاک کردا ہے، فرمایا ہن شکار کر تے لے آوے تواڈے واسطے کھانا حلال ہے۔ یعنی کتے نو علم دی وجہ تو اتنا مقام مل سکتا ہے تے انسان ہوتے اگر علم حاصل کر لے تو پھر انہوں اللہ کتنا مقام عطا فرماوے۔ ایک کمزور ترین مخلوق اے چونٹی کیڑی، اللہ نے علم عطا فرمایا، کتنا علم دیتا، اتنا علم دیتا کہ نبی اور نبی دے صحابہ ظالم نہیں ہوتے۔ کتنا علم دیتا جی کہ نبی تے نبی دے صحابہ ظالم نہیں ہوندے، اتنا علم کیڑی نو چونٹی نو اللہ نے عطا فرمایا تے فرمایا اس نے جدو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا فرمایا لا یحتمنکم سلیمان جنودہ وهم لا یشعرون، اے جھوٹیوں سرا کر چلیاں جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہی ہے، بے خبری دی حالت عدم توجہ دی وجہ تو ہو سکتا ہے کچھ نہیں نہ جاؤ، انتے ان کتنا علم ہا، اتنا علم ہا چونٹی نو کہ نبی بھی ظالم نہیں ہوندا، نبی دے صحابہ بھی ظالم نہیں ہوندے، اس علم دی برکت نال اللہ نے کمزور مخلوق کیڑی نو ملکہ بنا دیتا ہے، ساری کیڑیاں دی سردار بنا دیتا ہے، یعنی کمزور مخلوق ہوئے بالکل ادنا سی ہوئے اگر علم آ جاوے ان دے کولوں تے اللہ انہوں مقام عطا فرما دیندا ہے تے اسی اشرف المخلوق ہے۔ اللہ نے سانو تا پہلے ہی اشرف بنایا ہے، اللہ بنایا ہے، جے اگر علم حاصل کر لویے تے پھر اللہ اور مقام تے مرتبے عطا فرما دے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں علم حاصل کیتا جاوے تے اج اسی دنیا دا علم حاصل کرنے ہیں، اندر اسی بولے ہوئے پھرنے ہیں، جناب کوشش دن رات ساڑی جاری ہے، لیکن جڑا دینی علم ہے اس تو اسی دور دور جا رہے ہیں۔ آج فساد و فتنہ کیوں پھیلا ہوا ہے؟ میری وجوہات ہے کہ اسی دین تو دور ہو گئے۔ اگر دین دے نال وابستہ رہیے ہاں، آدھے بچوں نوں دین دا علم سکھاویے ہاں، تو خدا دی قسم کئی فساد ختم ہو جاوے، کئی فتنے ختم ہو جاوے۔ آج فتنہ فساد جڑا ہے کیوں بڑھتا جا رہی ہے کہ اسی دین نوں چھڑتے دنیا دے پاسے ہو بولے ہو گئے ہوتے ہی، فرمایا کہ بس 24 گھنٹے سامنے جناب پڑھیے تو اچھی نوکری مل جاسی، جناب اچھا روزگار مل جاسی، اچھی زندگی گزر جاسی، فرمایا قرآن پڑھ جا، قرآن تو اللہ ہی کوئی صحیح ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، ایک بندہ نت آ جاوے آدھی فلاں چیز چاہیے، آج فلاں چیز چاہیے، آج فلاں چیز چاہیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جڑا سے فرمایا تو قرآن تو نہیں پڑھا، چل قرآن پڑھ۔ اس بندہ واپس چلا گیا، جا کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، کئی دن گزر گئے کہ بندہ آیا ہی نہ پیچھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن بلایا، پوچھا یار ناراض ہو گئی ہیں، کدی آیا ہی نہیں ہے؟ اب فرمایا کہ تو عمر قرآن والا لایا کہ قرآن نے عمر کے دروازے تو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ فرمایا عمر کے دروازے تے آون دی لوڑ ہی نہیں پئی ہے، قرآن نے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اے قرآن تو بے پرواہ کر دے سی، آؤ تو صحیح قرآن والے پاسے۔ ساڑھے ذہن بن گیا ہے کہ مولوی پڑھاواں گے تو کچھ نہیں ملے گا انہوں، وہ بھوکا مار جاسی، تے اگر ان سکول پڑھاواں گے پولیس وچ لگ جاسی، فوج وچ لگ جاسی، فلاں محکمے وچ لگ جاسی، دفتر انشاءاللہ قسم تو نوکری مل جاسی، دنیا کماسی، اچھی ان کی زندگی گزرسی۔ فرمایا دین آلے پاسے دین اس کا عطا فرما دیتا ہے۔ گھٹیا گھٹیا مخلوق نو چوک تے کتنے بلند درجے تے لے جاتا ہے، تے انسان ہوتے اگر علم والے پاسے آ جاوے، علم سیکھ لوے تے انہوں پھر کتنا اونچا کرے گا، انہاں اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ انہوں کتنا مقام عطا فرماوے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، فرمایا جیڑا بندہ گھروں نکلا ہے میں علم حاصل کراں یا تو علم پڑھاں علم سیکھاں، فرمایا گھروں میں تھوڑا جو سفر کیتا ہے، تھوڑی جی مشقت تھوڑی جی مشکل اٹھائیے گھروں چاون گیا، فرمایا اس تھوڑا جی سفر کران دی وجہ تو سہل اللہ طریقا بہ الجنہ، اللہ دے واسطے جنت راہ آسان فرما دے۔
جنت اس بندے واسطے آسان ہو جاسی کہ جیڑا تھوڑا جہا مشکل تھوڑا جہا سفر کر کے چلتے جاتے نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، علم حاصل کرنے کیا ہے، پر بندے واسطے جنت آسان ہو جاسی۔ دیکھو اے تھوڑا جہا محلے چ گزرنا، گلی چ گزرنا یا کسی راہ تو سفر کرتے جانا اے بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن وہ راہ بڑا مشکل ترین راہ ہے۔ ایک صرف پل صراط کا منظر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30,000 سال کا سفر ہے، پل صراط کا منظر ہے 30,000 سال، تے فرمایا تلوار تو تیز تے وال تو بری، تے 50,000 سال دا قیامت کا دن ہوئے گا۔ فرمایا جڑا امت گنہگار قبرہ چ نکل تے اتنا طویل سفر، اتنا مشکل ترین سفر، جڑا بندہ چاہتا ہے میرے واسطے وہ سفر آسان ہو جاوے کہ میں پل صراط تو لگا تو پتہ ہی نہ لگے، کہ فرمایا جدو قیامت کا دیہڑا آوے تے پتہ ہی نہ لگے، فرمایا آسانی نال گزر جاوے۔ تے محبوب نے طریقہ دس دیتا، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، فرمایا علم حاصل کرے سہل اللہ طریق الجنہ، اللہ جنت آسان فرما دے، جنت آسان ہو جاتی۔ فرمایا اتنا مشکل ترین جڑا ہے راہ، فرمایا ایک علم دی برکت دے نال اللہ مشکل نو آسان فرما دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسی ساری دنیا کامیاب ہوئے، ساری قبر کامیاب ہوئے، سارا حشر کامیاب ہوئے، اسی جنت چلے جاویے، تا محبوب نے پہلے سانو دس دیتا ہے تاکہ کل قیامت والے دن میری امت کو پچھتاوا نہ رہے کہ کاش سانو پہلے ہی پتہ چل جاندا کہ اسی یہ کام کر لیندے، اج مشکل نہ ہوندی۔ تے محبوب ساڈے تے کتنے کریم ہیں، کتنا مہربانی فرمائیے، رحم فرمایا کہ پہلے سانو آگاہی فرما دیتی، اے میرے بندے، میرے غلاموں، کہ تسی علم حاصل کر لو، تواڈے واسطے ساری منزل آسان ہو جائے، ساری منزل آسان ہو جائے، تیرے میرے دا علم حاصل کرو، دین والے پاسے لگ جاؤ، تے فرمایا ساری منزل آسان ہو جائے۔ کہ اسی کی کوشش کریے کہ آدھی اولاد نو دین دا علم پڑھائیے، دین دا حافظ بنائیے، قرآن پاک دا عالم بنائیے، انہاں نو پڑھاویے، جڑا آدھے پتر نو حافظ قرآن بنا دے سی نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دیہڑا ہوئے گا، سارے جناب نفس نفسی دے عالم وچ ہون گے، ایک نورانی تخت لگا ہوئے، نورانی تخت لگا ہوئے گا، ہیرے جواہرات نال جناب منزہ تے مرصع ہوئے گا، تے اوتے جناب دو شخصیات بیٹھیاں ہون گیاں، جنہاں دے سر تے بھی تاج ہوئے گا، نورانی جنتی تاج ہوئے گا، ہیرے جواہرات جناب زکوت لگو سی بیٹھے ہوتے ہیں، چہرے چمکدے ڈوسر ماندے، اور اختیار کرن کے باری تعالیٰ ہے کہ تیرے نبی نے، اللہ فرمائے گا نہیں نبی نہیں نے، پھر پوچھتے یا اللہ تیرے کو مقرر سے خاص پیارے بندے نے، اللہ فرمائے گا نہیں، اے وہ بندے نے جنہاں دے پتر نو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے وہ نے جنہاں نے اپنے بچے نو یا بچی نو حافظ قرآن بنایا سی، دنیا تے میرے دین دا علم سکھایا سی، پر میں اج انہاں نو تخت دے دیتے ہیں، تخت تے بٹھا دیتا ہے، سر تے جنتی تاج رکھ دیتے ہیں، ایسے ہر بندہ چاہتا ہے کہ عزت ملے مینوں، اے تیری عزت اے عارضی عزت ہے، اے ختم ہو جانی ہے، جدو روح نکلی تے چاہے جنہ بھی بڑے مقام تے آ وہ نہیں عزت، فرمایا عزت اتنے ہو انشاءاللہ جتے ساری مخلوق ساری امتہ جمع ہون، نبی بھی ہون، ولی بھی ہون، سارے ہون تے اتنے جنا پروٹوکول ہوئے، اتنے خوش آمدید ہوئے، تو پھر چس نہ آ جاسی۔ اے دنیا تے عزت عارضی عزت دے پیچھے اسی جنا بولے ہو گئے، اسی جنا بھاج جانے ہیں دوسرے پاسے، دین والے پاسے نہیں آندے، دین نہیں سکھدے، سکھاندے والی اولاد نو، تے اتنے جدوں عزت ملنیاں نے پھر دل وچ حسرت ہونی ہے کاش میں بھی آدھے پتر نو حافظ بنا چھڑدا ہے۔ اج وقت ہے آدھے پتر نو حافظ ایک ایک حافظ بنا چھڈو گھر وچ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جندا ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، فرمایا تا بندے جنہ تے جہنم لازم ہو چکی ہوتی، فرمایا ایک حافظ لے جا، سبحان اللہ، ایک حافظ جنہ تے جہنم لازم پکے جہنمی جڑے ہون گے، فرمایا ایک حافظ بن گیا، فرمایا دان کڑ کے جنت لے جا۔ ایک حافظ اگر جنت لے جانا ہے تو یار ایک ایک حافظ بنائی چھڑیے نا تاکہ ساڈا بیڑا پار ہو جائے۔ گنہگار ہیں، شاہکار ہیں، نیکیاں نہیں کر سکتے ہیں، چلو کوئی وسیلہ بنا جاویے، کوئی ذریعہ بنا جاویے، چلو پڑھ تے ایک تے سالے ثواب کرے گا۔ دیکھو ابھی اپنے بچے کو سکول پڑھایا، ایم اے کرا رہی ہوں، ایف اے بی اے کرا دیتا جناب، جتنا مرضی پڑھ گیا، پیو فوت ہو جاوے تے پوت نو جنازہ ہی نہ ہوندا ہوئے،
نہیں. پھر پیو جنہیں ساری زندگی لکھاں روپیے لائے نے اس بچے تے، لکھاں روپیے لا کے انہوں اعلیٰ تعلیم دلوائیے، کہ جدو پیو مرا ہے تو مولوی نوں صدقہ پھردا ہے. آؤ جی مولانا صاحب میرے پیو نوں نواونا ہے، اور تینوں شرم نہیں آتی لکھاں روپے تیرے تے پیو لائے نے، ہن آخری ویلے تو پیو نوں غسل ہی نہیں دے سکنا. حق تو یہ بنتا سی نا جہاں لکھاں روپیے لگے سن وہ آپ ہی نوادا. پتا چل جاتا کہ لکھاں روپیے لائے نے تے نکلا بھی نتیجہ جناب. جن دے روپیہ نہیں لایا، جن ایک نو مولوی بنا دیتا جناب، جن جناب صبح کپڑے بھی نہیں اچھے ہوندے جناب، ہن دوتے نو گھر دینا منہ جا مسیح کو دو جناب، وہ جدو باپ بھرے گا تے آکھے گا میں نواواں. یار فرق کر لے، ہجے تینوں اللہ نے عقل دیتی، ہجے سوچ لے، ہجے تائی سوچ لے. تو ایک نو تو لاکھ روپے لائے نے تے اعلیٰ تعلیم دلوائیے، تے جدوں تو دنیا تو جا رہی ہیں تے انہوں نواون دا بھی نہیں پتہ ہے، مولوی لبدا پھردا ہے تے ایک تے تو روپیہ ہی نہیں لایا جناب، کچھ بھی نہیں کیتا تے وہ تینوں نواندا بھی ہے، وہ تینوں غسل دیندا بھی ہے، وہ تیرا کفن تیار کر رہی ہے، وہ تیرا پھر جنازہ بھی پڑھا رہی. جس نرمی دے نال، جس پیار تے خلوص دے نال اولاد نے غسل دینا ہے، غیر تو نہیں نہ دینا. جس تسلی دے نال جویں پوتر نے کرنا ہے وہ غیر نہیں کرے گا، جویں تسلی نال کفن پوتر نے بنانا ہے غیر نہیں بناوے گا، جویں قبر وچ لے جا کے انہیں جناب پہلے جنازہ پڑھنا ہے، جویں جڑ جڑا تے یا خلوص سے نیت نال پوتر دعا کرنی ہے یار غیر نہیں کرے گا تیرا. آج وقت اسی حافظ لے جانے ہیں جی چلو جی ساڈا پیو مار کے قبر تے پڑھو چل قرآن پڑھو، یا گھر وچ لے جانے چلو جی حافظ قرآن پڑھا لو. یار تینوں کے واسطے رب نے بنایا سی، تیرے پیو تے تیرے نے اتنا خرچہ کیتا، لاکھ روپے لائے نے، ساری زندگی تیرا خیال رکھا جناب، جو آخری ویلے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. یار کچھ تو سوچنا چاہیے نا کہ اسی اولاد کو قرآن پڑھا بھی ہے تاکہ مر گیا تو قرآن پڑھے. ہاتھ چوک تے ساڈے واسطے دعاواں کرے نا، ساڈی قبر بھی روشن ہو جاندی تے ساڈا حشر بھی روشن ہو جاتا. اجے وقت گیا نہیں ہے، اجے وقت ہے ساڈے کول کہ اسی آدھا ایک ایک بچہ کم از کم حافظ قرآن کے عالم دین بنا. جدو جاویے قبر جاوے تو دنیا تو جاویے تو وہ سانو غسل بھی دے، وہ سانو کفن بھی پہناوے، ساڈا جنازہ بھی پڑھے، ساڈے واسطے دعاواں بھی کرے. تے جا کے قبر تے جناب دفن بھی کرے آوے تے بعد وچ فاتحہ بھی کہندا رہے. اے نہ کہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اے بھی گل نہ ہوے. ویکھ تے کچھ اے بھی اگلا قدم بھی اٹھانا ہے، دعا منگن والا چھڑ جائیے. ایو نہ ہوے کہ جڑا کہ بس مغرور لکھا جان چھوٹی کوئی لوڑ نہیں فاتحہ درود دی بس، ایو جا بھی نہ ہوے دعا والا چھڑ جائے. سبحان اللہ. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حب نبیکم وحب اہل بیتی و تلاوت القرآن. آدھی اولاد نو میرا پیار سکھاؤ، میری آل دا پیار سکھاؤ تے قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ. اے دو میں گلاں پہلے تے قرآن بعد وچ ہے. کوئی لوگاں دا ذہن ہوندا ہے اسی قرآن پڑھا لینے ہیں بعد وچ صحیح کر لیساں، بعد جے بوٹا لگ جاوے تے بعد چوکھا صحیح ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے محبوب دی محبت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آل دی محبت تے پھر ہے قرآن. پھر قرآن کے صحابہ دی محبت ملے گی، پھر قرآن چ اولیاء دی محبت ملے گی، پھر باقی ساری محبتاں قرآن چ مل جان گیاں. فرمایا پہلے نمبر تے اس واسطے آدھی اولاد نو جدوں بھی اس پاسے لانا ہے تے سمجھ تے سوچ تے قدم اٹھا کے پھر لانا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان ينظر الى تقاء الله من النار، جڑا بندہ چاہندا ہے نا میں جہنم تو آزاد بندیاں دی زیارت کراں، جہنم تو آزاد گیرو دی زیارت کراں، تے فرمایا فال ينظر الى المتعلمین، طالب علموں دی زیارت کر، دین دے طالب علموں دی زیارت کر لوے. یار دین دے طالب علم دا اے مقام ہے، طالب علم دے مقام تے جدوں عالم بن جاوے گا پھر کی مقام ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. کوئی دسو نا کہ جڑے کہ انگلش پڑھی ہوے جڑا بابت دین انہیں سکھا ہی نہ ہوے ان دے واسطے بشارت آئی. سکول پڑھاو لیکن یہ نہیں کہ انہوں اصل مقصد انہوں نہ سمجھو، مقصد ہوے دین دی سرفراز، دین دی بلندی. جیسے اولاد نوں پڑھا رہا تے تاکہ ساڈا پتر جڑا ہے اے دین دا کام کرے، دین دی جڑا سرفرازی ہوے، دین واسطے کام کرے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن نے بھی جہنم کو آزاد کی ہوگی زیارت کرنی ہوئے وہ طالب علمہ دی جاتے زیارت کر لو. اگلی گل کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من متعلم الى باب علم
بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ فرمایا جدو ایک بچہ پڑھن واسطے جاندا ہے، ایک آدمی سیکھن واسطے جاندا ہے تے پھر سیکھ تے واپس گھر آندا ہے، فرمایا ایک ایک قدم تے فرمایا عبادت سنت، ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ پورا سال عبادت کرے، رات کو قیام کرے، دن کو روزے رکھے، ایک بندہ کیا ہے چل یار اوتھے جناب علم سکھایا جا رہی ہے، میں جا کے دین دی گل سیکھتے آواں، کوئی سیکھ آواں، فرمایا جاون لگے جننے قدم بڑھن گے کہ واپس آون لگے جننے قدم بڑھن گے، فرمایا ایک ایک قدم تے اللہ پاک سال دی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سال دی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اتنے گل بس نہیں ہوئی، فرمایا بنا لہو مدینۃ فی الجنہ، فرمایا جنت ایک ایک قدم دے بدلے اللہ شہر آباد فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جننے قدم چک کے جاوے تے جننے واپس آون گے، فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ پاک جنت دے نام دا شہر بنا دے سی۔ ایک گاؤں نہیں، ایک گھر نہیں، ایک پنڈ نہیں، پورا شہر ہی بنا دے سی اس نام دا کہ فلاں میرا بندہ میرے دین سیکھن واسطے گھروں نکلا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا جلال، اللہ محمد چار یا حاجی خدا کچھ فرید۔ آخری جتنے قدم جان واسطے تے جننے واپس آن واسطے یار اج بھی ویلا ہے آدھی اولادوں دین سکھا دیے یار، جننے قدم دے جاون واسطے کٹھی بن گے، جننے واپس آن واسطے اندے واسطے ایک ایک جنت شہر بنے گا۔ دوستو ایمان نال تہاڈا پتر جنت جاوے تے تانوں نہیں لے جاوے گا، تانوں بھی نال لے جاسی۔ ایک اگر بالفرض تسی گنہگار بھی ہوئے تے بیٹا اگر بیٹے کے کرم نوازی ہو گئی تے بیٹا ہاتھ پکڑ تے جگہ تے بھی لے جاسی، مالک کا میرا باپ ہے، مالک کا میری امی یہ چھڑ دے نوں بھی جاون دے۔ اگر کچا بچہ جے چھوٹا بچہ جڑا فوت ہو جاوے تے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب دی بارگاہ جگہ تے آسی، مالک کے میرا باپ ہے، اے میری ماں نے چھڑ دے یار ایک چھوٹا بچہ فوت ہوئے جگہ جاسی تے فرمایا جڑا عالم بن گیا، جڑا حافظ بن گیا، قرآن کو سمجھن والا بن گیا، فرمایا وہ بھی جگہ تے لے جاسی، مالک کا چھڑ دے ساری زندگی تیرے دین تے وقت کی تھی میں، ساری زندگی تیرا دین سکھدا رہیا، ساری زندگی دین سکھاندا رہیا، مالک ہن مہربانی کر، مالک مہربانی کر، ایک ایک قدم تے فرمایا ایک سال دی عبادت کا ثواب بھی ملے گا تے جنت وچ ایک شہر پورا اس بندے دے نام دا بن جائے گا۔ سبحان، آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمشی علی الارض والارض تستغفر له، فرمایا جدو زمین تے چلدا ہے نا او بندہ جڑا گھروں نکلا ہے علم حاصل کرن دی نیت نال ارادے نال، فرمایا جدو زمین تے چلدا ہے زمین آندی اللہ نو معاف کریں، سبحان اللہ، اللہ نو بخش دیں، اللہ نو معاف کریں۔ اسی دعاواں واسطے لوکاں نوں آنے ہیں یار میرے آقا جی دعا کریں، اللہ نے انتظام کر دیتا ہے تواڈے واسطے، آؤ تے صحیح اس واسطے یار اللہ پاک نے نظام شروع کر دیتا ہے، تسی دین واسطے نکلو گھروں فرمایا سکھن واسطے، اے زمین کی ڈیوٹی ہے، زمین نو چکنا بھی ہے تے واسطے دعا بھی کرنی ہے، تو زمین تے چلو گے زمین آکے دی مالک مہربانی کر اینو معاف کر دے، اینو بخش دے، جدو زمین دعا کرے ہر قدم پہ زمین رب دی بارگاہ میں گزارش کرے گی، عرض کرے گی، فرمایا اگلے لفظ سنو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یمسی یسبی مغفورا لہ، فرمایا صبح میں سالت کرے گا اللہ دی بخشش فرما دے گا، تے شام میں سالت کرے گا فرمایا اللہ دی بخشش فرما دے گا، فرمایا پھر اللہ زمین دی سنتے ہیں گناہ سارے معاف فرما دے گا۔ اتنا مقام اعلیٰ ہے دین دا علم سیکھنا دا، ہجے گھروں نکلے ہیں، ہجے کچھ پڑھا نہیں، ہجے کچھ سیکھا نہیں، فرمایا ایک قدم کے سال دی عبادت کا ثواب ہے۔ جاتے آج پہلے دن جاتے کہ حاضری لگائیے، بیٹھے رہے خالی کوئی نہیں سیکھا، واپس آ گئے ہیں، ایک سال دی عبادت کا ثواب، ایک ایک قدم تے ایک ایک قدم تے جنت شہر، کتنے شہر تعمیر ہو جیسے اس بندے دے جن نے علم حاصل کرنے واسطے نکل گیا گھروں، فرمایا زمین پہ قدم قدم تے روزانہ زمین کی ڈیوٹی ہو گئی کہ روزانہ تو دعا کرنی ہے واسطے، جو نت زمین دعا کرے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف زمین ہی دعا نہیں کرتی، فرمایا جب بندہ علم پڑھ جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، فرمایا ان دے واسطے مچھلیاں پانی وچ، چیونٹیاں سوراخاں وچ، فرمایا کائنات دی ہر شے دے واسطے دعا کر دی ہے، مالک کہنے تے مہربانی کری، مالک کہنے تے مہربانی کری، یا پوری کائنات دی ہر چیز تے پہلو دے واسطے دعاواں پہ کر دی ہے تے
مالک کسی نے تو سن سی سیار کسی نے تو سن سی مالک مہربانی کر دے سی کہ فلاں میری مخلوق دعا کرے اس بندے واسطے کہ میں انہوں معاف کر دے میں چھڑ دے یار آج وقت ہے آج وقت گیا نہیں ہے آج اولاد ایک ایک بچہ دین کو وقف کر دی دین دے نام تے دے دیو اے دین پڑھے گا اے حافظ بنے گا اے عالم بنے گا انشاءاللہ تے پھر ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بن جائے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو ایک بندہ گھروں نکلتا ہے نا آدھے گھروں علم حاصل کرنے واسطے فرماؤں کی حالت ہی ہو گئی ہے فرمایا مثلو جبل التحامتی علیہ الذنوب فرماؤں کے قد آتے پہاڑا جن نے گناہ جو گھروں نکلا ہے علم حاصل کرنے واسطے علم سیکھنے واسطے پہاڑا جن نے قد آتے گناہ سن لیا جاتے جناب علم سیکھا فیضا سامی العلم وسترجا فرمایا جاتے علم کی گل سنی میں سیکھی اللہ نے انہوں توفیق عطا فرمائی پھر واپس جدو آیا نا جدو واپس آیا ان صرف الى منزلہ لیس علی ذنب فرم ایک گناہ بھی نہیں رہنا باقی سبحان اللہ جدو جاریہ سی تے پہاڑا جن جناب کندیاں تے گناہ ہن تے فرمایا کیے جاتے علم پڑھا ہے علم سیکھا ہے تے بیٹھا رہی ہے جناب پڑھتا رہی ہے فرم جدو واپس آ رہی ہے لیس علیہ ذنب فرم ایک گناہ بھی کندے تے باقی نہیں رہنا ویسی چاہتے ہیں مالک ساڑھے تے مہربانی کرے سانو معاف کر دے ساچی گنہگار ہیں کام معاف کر دے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے علم حاصل کرنا ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ حاضر سن آخری وقت ناندہ آ گیا جبریل علیہ السلام حاضر ہویا رسول ناندہ آخری وقت ہے ناندی روح قبض ہو جانی ہم قریب نے وصال کر جانا ہے آقا علیہ السلام نے غلام دسا کہ غلام نے عرض کی یا رسول اللہ جلدی کرو میں نے کو یہ جو عمل دسو کہ میں جنت چلا جاؤں سبحان اللہ جنت چلا جاؤں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم بن جا اور یار اس ویلے اگر نماز اللہ ہوتی تو محبوب فرما دے کھڑا ہو جا قیام کر جا سجدے کر رکوع کر قرآن کی تلاوت کر محبوب نے فرمایا طالب علم بن جا طالب علم بننا فرمایا اے آزادی کا سرٹیفکیٹ ہے گئی اے تو جناب جہنم تو آزاد ہو جاسی فرمایا سیدھا ہی جنت چلا جاسی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود اگر تو علم دی مجلس سے جامی محفل سے جامی چاہتے کچھ بھی نہ کریں کوئی قلم نہ اٹھاویں کوئی کاغذ نہ اٹھاویں کوئی اتنے گل لکھی نہ چاہتے خالی بیٹھ جاویں فرمایا تیرا ایک لمحہ خالی بیٹھ جاؤنا فرمایا 60 سالہ نفل عبادت تو اللہ کی افضل سبحان اللہ ایک بندہ دن بھی عبادت کر رہی ہے رات بھی عبادت کر رہی ہے 60 سال عبادت گزار دیتے ہیں ایک بندہ جاتے علم کے مدرسے دے وچ جتے علم سکھایا جا رہی ہے علم کی محفل وچ جاتے ایک لمحہ بیٹھ گیا ہے نہ کوئی نگار لکھی ہے نہ کوئی قلم اٹھائی نہ کوئی کاغذ اٹھایا کچھ بھی نہیں کیتا پیارا کا فرماتے نے 60 سالہ نفل عبادت افضل دیا اللہ ہے اتنے مقام اتنے مرتبے اللہ تعالیٰ نے علم والے کو عطا فرمائے دیکھو انسان کا پھر بھی اللہ ہے نا یار گھٹیا تو گھٹیا مخلوق میں اگر علم آ جاوے تو بھی اللہ بن جاتی ہے کتے میں شکار سکھا دے بھی شکار علم آ جاوے تو یہ بھی ان کا شکار کتنے حلال بن جاتا ہے تو انسان کا اللہ ہے نا اینو علم آ جاوے پھر اللہ کتنا مقام دے مرتبہ عطا فرمائے ایک لمحہ واسطے قرآن سے غور کرنا ایک لمحہ ایک سیکنڈ لا لو اے قرآن کھولتے انہیں قرآن سے غور کرنا شروع کر دیتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 سالہ نفل عبادت افضل ہے تھوڑا جی غور کیتا کہ رب نے کی حکم دیتا ہے رب کی فرما رہی ہے اس چیز تو منع کر رہی ہے تھوڑا جی کھولتے قرآن سے غور کیتا فرمایا 60 سالہ ایک بندہ عبادت کرتا رہی ہے قیامت گزار دیتی سجدہ گزار دیتی فرمایا رکوع میں گزار دیتی 60 سال نے عبادت کی ہے ایک بندے تھوڑا جی قرآن کھولتے غور کیتا ہے 60 سالہ نفل عبادت افضل دیا اللہ ہے کتنے فائدے والے سودے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو پہلے تو اطلاع فرما دی تھی کہ میرے غلاموں کل قیامت والے دن نہ کمائے کہ سانو تو پتہ ہی نہیں چلا اگر دنیا میں پتہ چل جاتا کہ اسی جناب علم حاصل کریے اور آج اولاد کو سکھاویے سانو پتہ نہیں چلا ساڑھے وقت تک خسارہ ہو گیا نقصان ہو گیا مولوی فرمایا ہے پہلے ہم سمجھ لو میں تو دسی جا رہی ہوں کل نہ پھر ہاتھ ملایا افسوس نہ کرائے آج تھوڑے کو وقت ہے آج ایک بچہ کم از کم دین دے نہ کرو اور بچہ ساڑا دین پڑھے دین سکھے پھر آگے دین کی تبلیغ کرے
تے فرمایا ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بھی بن جاسی حافظ قرآن بن جاوے تے 10 بندے جہنم کاٹ کے لے جاسی جی اگر عالم بن جاوے سبحان اللہ کل قیامت والا دیہڑا ہوئے گا کہ نیک ہون گے نا وہ جنت چلے جاسن نیک تے جڑے گنہگار حسین وہ پیچھے روکے رہسن تے جڑے حسین عالم دین بزرگان دین اللہ انہاں نوں بھی روک لے سی تسی بھی روک جاؤ گنہگار بھی روک جاسن وہ بھی روک جاسن جدو سارے دیکھ جنتی چلے جاسن جنت وچ اللہ کی بار کے خیال کرسن مالک سانو کیوں روکا ہے سانو کیوں روکا پھر اللہ 2 صفحہ بنا دے سی 2 لینا بنا دے سی ہونا سی بجنتے وچ ٹردے جاؤ جن نے دنیا میں کڑا تھوڑا جہا بھی احسان کیتا ہے ان کی باں پکڑتے کرتے جاؤ سبحان اس لین کڑ کڑ کے فرمایا جنت داخل کرتے جاؤ پھر کوئی جدو ٹرے گا ہن تے بڑے تانوں تشریح کرن لوگ موجود ہوندے نے فلاں یہ تو فلاں بڑے تانوں تشریح ہوندی ہے قدر تا پھر ادو ہونی ہے جنہیں محمود دین تے پہلا دیتا نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کر رہا یہ ساری جن کی وقت کیتی ہے دین کا کام کیتا ہے پھر قدر تو ادو پینی ہے نا پھر جدو چلے گا نا لین دے وچ آ میری کوئی کہے گا یار میں جانتا نہیں ہے میں تینوں پانی کا گلاس پلایا سی نا یار ہن سیاں لے مینوں اسی آ جا یار کوئی اسی یار میں تینوں اس واسطے پانی دیتا سی اسی آ جا جویں جویں کوئی احسان جتاندا جاسی فرمایا وہی باں پکڑ پکڑتے کرتا جاسی ایسا غلاماں دی شان ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اجے ویکھا ہی نہیں معلوم نو کہ ہر کوئی فدا ہے جدو دیکھ لے تے پھر کی گل بنتی امام اہل سنت اشعری محمد رضا کا فاضل بریک فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں مجھتے زنا سر کٹاتے تیرے نام پہ مردانے آ اٹھتے تو حسن یوسف سامنے آیا پھر بھی عورتاں سن مرد نہیں عورت ویسے بھی جلدی جناب پگھل جاتی ہے فرمایا عورتاں سن پھر ارادہ کر نہیں بغیر ارادہ پھل کٹن دے ہے بغیر ارادے کٹ گئیاں ایک باری کٹیاں حسن یوسف ویکھ کے کٹیاں نے فرمایا تینوں تو ویکھے نہیں سنیا صرف نہ ہی سنا ہے تے نہ پھر عورتاں نہیں عورتیں بدو نوجوان کئی نوجوان سخت ترین دل رکھن والے جڑے زندہ بیٹیاں نوں دفن کرن والے کو نرم دل والے سن اتنے سخت ترین دل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جے سامنے آئے تے جنا موم ہوندے گئے پھر بعد جڑا اج تئی ویکھا تا نہیں نہ ہی سندا گیا قاضی ممتاز حسین قادری نہ ہی سنا ہے قاضی علم الدین نہ ہی سنا ہے فرمایا قربان ہوندے گئے قربان ہوندے گئے قیامت یہ سلسلہ جاری رہسی فرمایا اے تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے قربانیاں پیش کرنا جے اگر دیدار ہو جاوے تے پھر بڑا شان ہے ساڈے واسطے اج وقت ہے اسی اچھا تحفہ چھڑ جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی کو تحفہ دے نا کوئی موٹر سائیکل دے کوئی کار دے کوئی چیز تحفہ دے فرمایا تحفہ عارضی ہے چند دنوں تو بعد ختم ہو جانا ہے فرمایا اچھا نعم الہدیۃ والعطیۃ فرمایا اچھا بہترین ہدیت بہترین تحفہ فرمایا کسی نو دین دی گل سکھا دو کوئی حکمت کی گل سکھا جاؤ فرمایا بہترین تحفہ انہیں فرمایا یہ مکنا نہیں یہ ختم نہیں ہونا فرمایا جنی دیر وہ زندہ راسی کہ اگر سکھانا راسی فرمایا تواڈے واسطے صدقہ جاریہ راسی مطلب جب دنیا کو جاندا ہے تو بالکل اعمال کا سلسلہ مک جاندا ہے کوئی عمل نہیں کر سکتا لیکن فرمایا 3 عمل جڑے نے مرد تو بعد بھی جاری رہتا ہے اونا عملاں دے وچوں ایک علم فرمایا علم ينتفع به کسی نے حافظ بنایا کسی نے عالم بنایا کسی نے قاری بنایا فرمایا جتنی دیر تک پڑھتے راسن پڑھاندے راسن ایک قبر ہے دی روشن ہوندی راسی قبر ہے دی نور نلا نور ہوندی راسی فرمایا یہ علم دی فضیلت ہے علم دی برکت ہے اج ساڈے کول وقت ہے اسی آدی اولاد نو آدی بچیاں نو دین دا علم سکھانا انہوں حافظ بناویے انہوں عالم بناویے تاکہ وہ ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بن جاویں تے جو اسی دنیا تو جاویے تے ساڑے واسطے دعاواں کرن والے بن جاویں الحمدللہ ساڑے کول 2 سلسلے موجود نے بچیاں دا بھی مدرسہ ہے تے بچیاں دا بھی مدرسہ ہے جے وچ الحمدللہ درس نظامی یعنی عالم کورس دی کلاس جاری ہے جڑے حضرات خواہش مند ہیں کہ ساڑا بچہ حافظ ساڑا بچہ عالم بن جاوے یا ساڑی بچی عالم بن جاوے اور رابطہ فرمان 2 مسجد دی سہولت موجود ہے اوتے بچیاں نو عورت پڑھان والی ہے بچے کو الحمدللہ میں خدمت سر انجام دے رہی ہوں تے جڑا خواہش مند یہ ہے کہ ساڑی بچی یا ساڑا بچہ عالم بن جاوے اور رابطہ فرمان انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، تو انشاءاللہ بچہ حافظ عالم بن جائے گا۔ اللہ پاک ہماری توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔